ایک چیز ہوتی ہے ریلیونس، ریلیونس یا افیکٹو ریلیونس. تو ایک تو یہ کہ انسان افیکٹو ریلیونس کے بغیر رہ نہیں سکتا. ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے، یا اس کو یوں لینا چاہیے کہ حالات کو کورسپونڈ کرنے والی مطابقت، نہ کہ حالات سے مغلوب ہونے والی مطابقت. یعنی حالات کے ساتھ نتیجہ خیز مطابقت، اس کو ہم دو حصوں میں بانٹ کے اگر کہیں تو وہ ہے ریلیونس اور افیکٹیوٹی، کہ وہ حالات کے لیے اجنبی نہ ہو، ریلیونس ہے، اور حالات پر اس کا اثر ضرور پڑے، یہ افیکٹیوٹی ہے. ٹھیک ہے. تو انسان سبجیکٹ آبجیکٹ کورسپونڈنس کا نام ہے. یعنی انسان کے بارے میں تمام نظریات، چاہے وہ فلسفے نے قائم کیے ہوں، چاہے نفسیات نے، چاہے دیگر سماجی علوم نے، ان کا جن باتوں پر اتفاق ہے اصطلاحوں کے فرق کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ یہ سبجیکٹ آبجیکٹ کورسپونڈنس کو قائم کرنے، اسٹیبلش کرنے اور اسے نتیجہ خیز بنانے والا وجود ہے. یعنی انسان اپنے وجود میں ایک کورسپونڈنگ نظام ہے. یہ ہے سبجیکٹ آبجیکٹ کورسپونڈنس. سبجیکٹ انسان خود ہے، آبجیکٹ اس کے باہر کی دنیا ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ آبجیکٹ ہے، جو اس کا موضوع ہے وہ آبجیکٹ ہے. تو انسانوں پہ زوال اس وقت آتا ہے جب وہ اپنی اس وجودی ساخت کی خلاف ورزی کرتے ہیں. یعنی جب وہ سبجیکٹ آبجیکٹ کورسپونڈنس سے بے نیاز، لا تعلق، غافل یا بے بس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو دنیا کی ہر تہذیب اگر کوئی ایک مشترکہ سبب زوال رکھتی ہے تو وہ یہی ہے کہ یہ کورسپونڈنگ بینگ بن کر نہیں رہ سکے، یہ سبجیکٹ کا غلبہ آبجیکٹ پر برقرار نہیں رکھ سکے، یا ان کی سبجیکٹ آبجیکٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ نتیجہ خیز نہیں رہی ان کے نظریے یا ان کی مرضی کے مطابق. انسان کے پاس اپنے وجود کی بقا اور اس کے پھیلاؤ کے لیے دو قوتیں ہیں. ایک ہے اس کی نظریاتی قوت، یعنی وہ چیزوں کو ڈیفائن کرتا ہے اور پھر اس ڈیفینیشن کے ساتھ چیزوں سے کورسپونڈنس کرتا ہے، نتیجہ خیز، مؤثر. ٹھیک ہے نا. تو یعنی چیزیں ڈیفائن ذہن میں ہوتی ہیں، پر تاثیر عمل سے بنتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات مطلب بنیادی بات ہے. تو وہ ایک قوت نظریاتی ہوتی ہے جو اس کورسپونڈنس کو برقرار یا جاری رکھتی ہے، اور دوسری ہوتی ہے اس کی خواہش، اس کی مرضی. یہ دو انسان میں سب سے بڑی قوتیں ہیں، ایک اس کا نظریہ اور ایک اس کی خواہش، ایک اس کی مرضی، جو ممکن ہے کہ اپنی بناوٹ میں نظریاتی نہ ہو. تو خواہش سے قوت کے
یہ جو اسلحے وغیرہ قوت کے جو بایولوجیکل اور قوت کے ٹیکنالوجیکل مظاہر پیدا ہوتے ہیں، نظریے سے جو ہیں وہ علمی اور اخلاقی نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ تو انسان کورسپونڈ کیونکہ اپنے پورے وجود میں موجود سکت کے ساتھ کرتا ہے، لہٰذا اس کورسپونڈنس میں اس کی یہ دونوں بنیادی قوتیں کار فرما رہتی ہیں، اس کی نظریاتی قوت یعنی اس کی عمل اخلاقی اور علمی قوت، اور ایک اس کی خواہش، وہ اس کی عملی قوت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو خواہش سے قوت طاقت پیدا ہوتی ہے، اور عمل اور اخلاق سے غلبے کی دیگر پاورز پیدا ہوتی ہیں۔ جن تہذیبوں کو زوال ہوا ہے، اس زوال کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں جو ممکن ہے کہ آپس میں مشترک نہ ہوں، لیکن کچھ اسباب زوال یونیورسل ہوتے ہیں، مشترک ہوتے ہیں، اور زوال کی لازمی وجہ ہوتے ہیں، کسی کے بھی زوال کی لازمی وجہ ہوتے ہیں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی کورسپونڈنگ بینگ یعنی حالات سے ریلیونس، حالات سے نتیجہ خیز مطابقت کی قوت لوز کر دے، تو پھر اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ فلسفی ٹائپ کے لوگ پیدا ہو جائیں، کچھ تھیریز جنم لے لیں، یا میٹا فزیکل مباحث کی کثرت ہو جائے، لیکن ان کا اجتماعی تشخص، ان کی اجتماعی بقا اور تہذیبی نشو و نما کا جیسے پورا سرچشمہ خشک ہونے لگتا ہے۔ مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہندو اور یونانی اور چینی تہذیبوں کو کھا گئی، جو دنیا کی سب سے بڑی تہذیبیں تھیں، اور اتنی بڑی تہذیبیں تھیں کہ ان کی تہذیبی سطح عظمت کو مسلمانوں نے کبھی ٹچ نہیں کیا، یعنی مسلم تہذیب کبھی اتنی بڑی نہیں ہوئی جتنی بڑی یونانی تہذیب تھی، جتنی بڑی ہندو تہذیب تھی، جتنی بڑی چینی تہذیب تھی، مطلب ایک تہذیب کے سیاق و سباق میں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان سب کو جس ایک چیز نے تاریخ کے صفحے پر لکھی ہوئی بہت خوشنما عبارت کی طرح مٹا دیا، وہ یہی تھا کہ وہ ریلیونس اور ایفیکٹیویٹی کو برقرار نہ رکھ سکے، اور مجرد مباحث میں الجھ کر رہ گئے۔ مطلب مجرد مباحث کسے کہتے ہیں؟ کہ جو عقل میں ایک ایبسٹریکشن کی طاقت ہوتی ہے جو بہت کارآمد ہوتی ہے، یعنی وہ ایبسٹریکشن کی طاقت اگر عقل میں نہ ہو تو عقل اپنا سب سے بڑا کام یعنی چیزوں کی تعریف کے عمل کو شروع بھی نہیں کر سکتی، اور عقل اپنے سب سے بنیادی تھیم کا آغاز بھی نہیں کر سکتی، وہ ہے کثرت میں وحدت ڈھونڈنا۔ پھر تیسرا یہ کہ عقل فارم اور ریئلٹی کے پرسپیکٹیوز کو قائم نہیں کر سکتی، وغیرہ وغیرہ، یعنی عقل تعقل کا عمل شروع نہیں کر سکتی اگر اس میں ایبسٹریکشن کی طاقت نہ ہو، اور تقریباً تمام علوم کی پیدائش کا راستہ ہی نہ کھلتا اگر عقل میں ایبسٹریکشن کی طاقت نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن عقل صرف ایبسٹریکشن نہیں ہے، عقل صرف ایبسٹریکشن کی استعداد نہیں ہے،
عقل کا ایک پورا نظام کار ہے، اس میں بہت مرکزی حیثیت سے ایبسٹریکشن موجود ہے، لیکن بہرحال ایک جز کے طور پر موجود ہے، وہ عقل کی کلیت کی نمائندگی نہیں کرتی۔ واضح نا؟ جیسے میرا سر میرے جسم سے بلا شبہ بلند ہے، لیکن میں صرف سر نہیں ہوں۔ تو یونانی اور چینی اور ان تہذیبوں نے بنیادی جو کوتاہی کی وہ یہ کہ اب صرف سر ہونے پر اصرار کیا، عقل کی ایبسٹریکشن کو غیر متوازن انداز میں اس کی دیگر فیکلٹیز پر غالب کر کے دیگر فیکلٹیز کی کارکردگی کے ہر میدان پر قبضہ کر لیا۔ ٹھیک ہے؟ مطلب یہ سقراط تھا جس نے آ کر گریک سویلائزیشن کی عمر میں کچھ اضافہ کر دیا۔ ارسطو آیا، اس نے گریک سویلائزیشن کے زوال سے نکلنے کے لیے کچھ برانچ لائنز دریافت کیں۔ ارسطو گریک سویلائزیشن کا نمائندہ نہیں ہے، ارسطو گریک سویلائزیشن کے خاتمے پر اس کا متبادل تلاش کر لینے والی ایک کوشش کا نام ہے۔ ہمارا بھی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چینی اور ہندو تہذیبوں جیسی ریشنلائزیشن تو نہیں رکھتے، یعنی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے عقل کی ایبسٹریکشن کو عقل کی دیگر فیکلٹیز پر ناروا انداز سے غالب کر دیا، کیونکہ ہم بیچارے تو عقل کی ایبسٹریکشن کا استعمال ہی نہیں جانتے۔ مطلب جن کے بستے میں پڑی ہوئی تمام کتابیں دوسروں کی لکھی ہوئی ہوں تو وہ عقل کا استعمال کیا جانے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا یہ مسئلہ نہیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہن میں موجود دین کو، اب آپ سمجھ لیں کہ یونانیوں کی ریشنلائزیشن، ہندوؤں کی میٹافزیکلائزیشن نوسٹسزم اور چینیوں کی میٹافزیکلائزیشن، یہ تین ایک طرف۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہمارا ذہن میٹافزیکلائزیشن کے اصول پہ ہے، نہ یہ نوسٹک ہے، نہ یہ ریشنل ہے۔ ہم نے ایک نیا سینٹر دریافت کیا، وہ یہ کہ ہمارے ذہن میں موجود دین، ہمارے ذہن میں موجود دین سے نکلنے والے تصورات یہ irrelevant اور ineffective ہو گئے۔ مطلب ان میں کوئی ریلیونس نہیں ہے، مطلب الا ماشاءاللہ، یا تہذیبی قوت سے ہم نے دین کو اپنی تہذیب کا مبدا اور مخرج اور ماخذ بنایا، لیکن یہ مبدا اور ماخذ بنانا ذہن کی نہایت سطحی قوتوں کی کمک اور مدد سے تھا، ارادے کی انتہائی عدم دلچسپی کے ساتھ تھا، نفس کے بہت ہلے پن کے ساتھ تھا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہیں تو بہت غبابت اور سنگ دلی کے ساتھ ہے۔ غبابت سمجھتے ہیں نا، غبابت کا لفظ؟ ہاں غبی سے، اب پتہ نہیں یہ لفظ صحیح ہے یا نہیں، غبابت صحیح لفظ ہے؟ مطلب اس لفظ کا صحیح ہونا بھی کیا ضروری ہے، یہ چیز ہی اتنی غلط ہے۔ مطلب ایک جمپ لے کر بات کرتے ہیں کہ یہ تہذیبوں کی بقا کا کام یہ ہوتا ہے
کہ وہ اپنے ورلڈ ویو کے علمی، اخلاقی اور طاقت کے مظاہر کی صورت میں نتائج ضرور نکالتی ہیں۔ جس تہذیب کا بھی مطالعہ کریں، اس نے اپنے ورلڈ ویو کو ان 3 جہتوں سے نتیجہ خیز بنایا ہے۔ انہوں نے علوم پروڈیوس کیے، انہوں نے اخلاقی برتری حاصل کر کے دکھائی، اور انہوں نے حربی تفوق اور حربی غلبہ بھی، یعنی حربی طاقت بھی، اخلاقی قوت بھی اور علمی پاور بھی۔ اب ہمارے ساتھ جو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے وہ یہ کہ ہمارا ورلڈ ویو اپنی ٹیکسچول حالت میں، ٹیکسچول حالت کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے ماخذ کی صورت میں، اور دوسرے یہ کہ اس ماخذ کی جو ذہن میں ریفلیکشن ہے اس شکل میں بھی بالکل صحیح حالت میں موجود ہے، نہ اس کی ذہن میں ڈسٹارشن ہے، نہ اس کی اپنے وجود میں ڈسٹارشن ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں اس پہ 2 وائرس لگ گئے ہیں، ایک ارریلیونس کا اور ایک بے تاثیری کا، بے نتیجگی کا۔ یعنی ہمارا دین ہمارے نفس میں بھی نتیجہ خیز نہیں رہا، ہمارے خارج کی دنیا میں بھی ایفیکٹو بلکہ ریلیونٹ نہیں رہ گیا۔ اب بہت بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ تہذیب کی ان تینوں یونیورسل بنیادوں میں مذہب کا ہونا ناگزیر نہیں رہا، اور اس کی بہت بڑی نہیں، غالباً سب سے بڑی ذمہ داری مسلمانوں کے سر جاتی ہے۔ تو وہ ہم کسی وقت بعد میں دیکھیں گے کہ یہ وہی ہے جس نے آ کے مجھے کورسپونڈنگ بینگ بنایا، لیکن وہ دوسرا موضوع ہے۔ مسلمان آخری وحی کے وارث اور پوری طرح پروگرامڈ وجود، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسی ناقدری کی۔ تو خیر کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ انسان کورسپونڈنگ بینگ ہے، اور کورسپونڈنس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مستقل نظریات کو اپنے باطن اور اپنے خارج میں نتیجہ خیز بنائے ریلیونس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں ذرا اس کے لیے مناسب لفظ سوچ لوں تاکہ بے احتیاطی نہ ہو، کہ مسلم تہذیب میں یعنی تہذیب وہی ہے جس میں غلبے کے یہ 3 عناصر پائے جائیں، چاہے وہ غلبہ خود اس کے اسٹرکچر پر اپلائی ہوتا ہو۔ غلبے کا مطلب غیر پہ غالب ہونا ہی نہیں ہے، غلبے کا مطلب ہے خود اپنے اوپر حاکم ہونا، مطلب اصل مطلب یہ ہے۔ تو ہر تہذیب کے بیسک اسٹرکچر میں اس طرح کے غلبے کے 3 عناصر ہوتے ہیں، اور وہ تینوں عناصر ہماری تہذیب میں مردہ ہو چکے ہیں، حالت نزع میں نہیں ہیں، وہ مردہ ہو چکے ہیں، اور وہ اب جو بھی کام سنجیدگی سے کیا جائے گا اس میں گویا ان 3 مردہ عناصر کو بحال کرنے کی کوشش کی جائے گی، ورنہ وہ سب کچھ ذہنی ورزش ہے، وہ سب کچھ اپنے کچھ خود ساختہ تصورات میں ذہن کو مگن اور منہمک رکھنے کی عادت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور وہ 3 عناصر میں نے عرض کر دیے کہ اب کیسی شرم آتی ہے۔ 3 عناصر وہ عرض کیے نا، قوت، علم، اخلاق۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ ٹرمپ نے جو وہ 7 مسلم ملکوں کے ویزا پہ جو پابندی لگائی تھی،
تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی سب سے بڑی ریزسٹنس انہی کی امریکی یا مغربی سوسائٹی کی طرف سے آئی۔ امریکی نظام انصاف نے اس کا راستہ روکا، اس میں ہماری عدالتوں کی طرح تاخیر اور نظریہ ضرورت سے کام نہیں لیا، اور یہ بتا دیا کہ قانون تہذیب کے بنیادی مقاصد کا بہت بڑا محافظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتنی میں اپنی نظر میں گھناؤنا وجود بن گیا کہ ہم آج کل کے مسلمان غیر مسلموں پر ہونے والی کسی اس طرح کی بالکل سادہ سی زیادتی، یہ کوئی قتل عام جیسا ظلم تھوڑی تھا، اس آرڈر کے پیچھے، ٹرمپ کے آرڈر کے پیچھے بہت سے جائز محرکات بھی تھے، بہت سے ویلڈ اسباب بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اس کو ڈیفینڈ بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے بعد ایک اس طرح کی سرسری سی زیادتی، اس کے خلاف ان کی سوسائٹی اپنی بہترین طاقت جمع کر کے مسلمانوں کے ساتھ اس حد تک کھڑی ہو گئی کہ ان کے پارلیمان کے ممبرز کہنے لگے کہ ہم خود کو مسلم نیم سے رجسٹر کروائیں گے۔ کئی لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ مسلمان ہوئے بغیر نماز پڑھی، ایئرپورٹس پہ ان کے وکلاء پہنچ گئے، ان کے ڈاکٹرز پہنچ گئے، ان کے ایکٹیوسٹ پہنچ گئے۔ مطلب یہ کہ بالکل صاف نظر آنے لگا کہ ایک تہذیب اپنی تمام بہترین قوتوں کے ساتھ اپنی اقدار کے دفاع کے لیے بغیر کسی تعصب کے عمل میں آ گئی ہے۔ ہم کبھی نہیں کر سکتے دوسروں کے لیے، یعنی آج کا مسلمان کبھی نہیں کر سکتا، ورنہ ٹرمپ کا آرڈر فاروق آباد کے مسیحیوں کو جلانے سے بڑا ظلم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹرمپ کا آرڈر جو ہے وہ ہمارے یہاں دہشت گردی کے کسی بھی بڑے واقعے سے زیادہ شدید ظلم نہیں ہے، بلکہ اس کا انہیں حق پہنچتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ مسلم دہشت گردی کا شکار ملک ہے، اس کا اسے پورا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ کرے۔ اب وہ چاہے تعصب سے کرے، تعصب رکھنے کا بھی اسے پورا حق پہنچتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم ایک اپنی اخلاقی کمتری دیکھیے کہ کتنی مذہبی لیڈرشپ، کتنے مذہبی طبقات، کتنی مسلم سوسائٹی کی لیئرز، فاروق وہ کیا بٹہ مزدوروں کو جو جلایا گیا تھا فاروق آباد میں، تو وہاں کتنے لوگ ان کی ہمدردی کے لیے پہنچے، کتنے لوگ ماڈل ٹاؤن میں قادیانیوں کو جو مارا گیا وہاں پہ ماڈل ٹاؤن اور وہ گڑی شاہو میں، تو کتنے لوگ ہیں جو گھنٹوں وہ ڈرامہ جاری رہا، میڈیا وہ دکھاتا رہا، گھنٹوں جاری رہا، کتنے لوگ ہیں جو وہاں پہنچے، یہ جیش اور یہ لشکر اور یہ جماعت الدعوہ، یہ کتنے لوگ ہیں جو وہاں پہنچے کہ ہم حفاظت کرتے ہیں، ہم ان کو مارتے ہیں۔ تو یہ مطلب اخلاقی پستی کا یہ عالم ہے، مطلب ایسی اخلاقی پستی کے ساتھ اگر کوئی شخص اس خبت میں رہے کہ وہ اس طرح کی تہذیب کی بقا کا اور وہ کیا نام ہے اس کی عظمت کا کوئی خواب دیکھ سکتا ہے، تو وہ یا تو جھوٹا ہے یا دیوانہ ہے، نفسیاتی مریض ہے۔ مطلب ہمارے پاس ہماری کوئی ایسی سچی تصویر نہیں ہے جو سادہ معنی میں انسانی معاشرے کی تصویر ہو۔ پورے عالم اسلام میں کوئی گوشہ نہیں ہے جو بالکل سادہ، بدیہی اور مسلمہ معنی میں انسانوں کی جگہ کی نمائندگی کرتا ہو،
کہ یہاں انسان رہتے ہیں۔ تو اب یہ مطلب اس کے اسباب، میں اس میں نہیں جاتا کہ مذہبی سبب ہم نے دین کو چھوڑ دیا۔ جو دوسرا ہے وہ کہتا ہے یہ دین کو پکڑنے کے نتیجے میں ہے، اگر دین چھوڑ دیتے تو یہ نہ ہوتا۔ آپ سمجھیں، ویسٹ والے یہ سب بہانے نہیں، وہ کیوں سنیں گا؟ وہ کہتا ہے کہ تم تھوڑی اسلام کے نمائندے ہو، نمائندہ تو داعش ہے، وہ قرآن تم سے زیادہ جانتی ہے، وہ حدیثیں تم سے زیادہ سمجھتی ہے، اس میں حمیت تم سے زیادہ ہے۔ قرآن جس طرح کا مجاہدانہ مزاج بنانا چاہتا ہے وہ ان میں تم سے بہت زیادہ ہے۔ تم منافق لوگ ہو کیونکہ تم کو ہم سے مفادات ہیں، ٹھیک ہے نا، تم ہم سے ڈرتے ہو، اس وجہ سے اپنے سچے اسلام کا اظہار نہیں کرتے، یا ہم سے تمہیں لالچ ہے۔ وہ مخلص مسلمان ہیں، وہ کھڑے ہو گئے کہ ہمیں نہ تم سے کوئی لالچ ہے نہ تمہارا کوئی خوف۔ تو اس کو بھائی بہت مطلب یہ کہ اس کو دعوت دین بنا کر اپنی جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں وہاں تک پہنچائیں کہ اپنے دین کی رسوائی کا ایسا سبب نہ بنو۔ چاہے تم غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کی ایکٹیویٹی کا حصہ نہ بنو، لیکن مسلمانوں کو غیر مسلم کرنے والی تحریکوں میں بھی اپنا کردار ادا نہ کرو، سب سے پہلے خود مسلمان بنو۔ تو ہم اب مطلب یہی ریلیونس جو میں نے گفتگو کے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس ریلیونس کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے میں سچ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اور انسان میں تضاد کی نسبت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ دو متضاد چیزیں ہیں، مطلب یا تو انسان بنو یا مسلمان بنو۔